الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ مما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وانفقوا مما رزقناکم، اور خرچ کرو جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالی متقین کی صفت یہ بیان کرتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقین جو ہیں تقوی والے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی برکتیں جو ہیں وہ انسان کو آز و خود صرف یہ نہیں کہ اسے اپنے وجود کے لیے نصیب ہوتی ہیں بلکہ معاشرے کے اندر بھی اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو آسودہ کر دیتی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، اور جب مال پاک ہوگا اس کا کھانا پینا پاک طیب اور طاہر ہو جائے گا تو انسان کی روحانی قوت اور طاقت بڑھے گی۔ روحانی قوت اور طاقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے نیک اعمال کی توفیق ملے گی، اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اسے بھی دگنا کر کے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں گویا ایک دانہ کاشت کرتا ہے جیسے آدمی زمین میں، اس کی مثال ہے کہ اس میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ پھر اسے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے۔ یہ اجر اور ثواب کے اعتبار سے ہے، اور اگر یہ نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا تو ضرور ہے کہ من جاء بالحسنۃ فہو عشر امثالھا، رسول اللہ نے فرمایا جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی ایک خرچ کرنے والے کو 10 کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن یہ اجر و ثواب جو ہے جو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ آدمی کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں سب کچھ اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے خیرات کر کے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے نیکوکاروں میں اپنا نام لکھوا لوں، اس لیے کہ مرنے والے کو جو اجر و ثواب اس وقت صدقات کا نظر آتا ہے وہ کسی اور چیز کا نظر نہیں آتا، اس لیے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے میں اس کے نام پہ قربان کر کے دنیا سے جاؤں۔ تو یہاں دنیا کے اندر حکم دیا کہ رہتے ہوئے اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، غرباء پر، مساکین پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اور فلاحی کاموں میں، مساجد میں، مدارس میں، تاکہ اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو معاشرے کے ناسودہ لوگ جو ہیں وہ آسودہ ہو جاتے ہیں، اور جب معاشرے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آسودہ ہو جائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہ رہے، کوئی تکلیف نہ رہے، آدمی کا پڑوسی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کا دوست ہے، اس کے عزیز و اقارب ہیں، محلے دار ہیں، عامت المسلمین ہیں، جب وہ عام لوگوں میں خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کی پریشانیاں اور ان کے مسائل کم ہوتے جاتے ہیں اور معاشرہ آسودہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ فائدہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس معاشرے کے اندر لوگ انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل کرتے ہیں اس معاشرے کے اندر رحمتیں اور برکتیں اور محبتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہیں۔ ان معاشروں کے اندر، اس سسٹم کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں راج کرتی ہیں۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کا سسٹم، آپ کے لوگ، آپ کا ماحول جو ہے یہ آسودہ ہو اور اللہ کی رحمتیں برسیں؟ تو پھر انفاق فی سبیل اللہ پہ عمل کیجئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہیں، ہمہ وقت خرچ کرتے رہیں جتنی آپ کو توفیق ہے، اور اس سے خرچ کرنے سے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو، جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کیجئے، دنیا و آخرت کے خزانے اور دنیا و آخرت کی رحمتیں اور اجر و ثواب اپنے نامہ اعمال میں جمع کیجئے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔